استدرج من حیث لا یعلمون، تو گمراہ کو جب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے تو پھر تو اس کو مرتد کر کے باہر نکالا ہے، تو اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ جادو کے ذریعے تو دے دیا. اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تو کالا ہو گیا نا اس کی ساری نیکیاں. جادو ہے، وہ آج تک اس کو استعمال کر رہا. اور حیرت کی بات کہتے ہیں جی جادو کو کاٹا، رسول نے کاٹا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَنَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْفًا، میں تیرے جادو کو جلا کر راکھ بنا کر سمندر میں بہا دوں گا. دجال بڑا جادوگر ہے، اس کو بھی مارنے کے لیے رسول آئے گا. تم کہتے ہو رسولوں کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام نہیں تھا دم کرنا مارنا جادوگروں کا، یہ کیا ہے؟ ہاں رسولوں کا کام تو ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں انبیاء کہتے ہیں، رسول کا کام ہے. تو رسول تو جامع، صحابہ جامع تھے، تم بٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس راگ کو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء الا ان اولیاء اللہ لا خوف، یہ تقسیم تو 1400 سال پہلے ہو چکی تھی، مگر ظہور کب ہوا؟ تابعین کے دور سے اس کا ظہور شروع ہو گیا تھا، اور صحابہ کے دور تک یہ جامع تھا. تو یہ دو راستے تو جب اللہ نے پیدا کیے، ایک دوسرے کی مخالفت مت کرو، مخالفت منع ہے، یہ گمراہی ہے. اور نہیں ہو جو کر رہا ہے اس کا اقرار کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جعلی کی وجہ سے اصلی ختم ہو جائے گی، غلط بات ہے. ہاں اصلی کو جو حکم ہے وہ چھپتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. جعلی اپنے آپ کو چھپاتا ہے. میں بھی چھپ گیا، میں وہ والا جعلی نہیں ہوں، میں جعلی ہوں. جعلی جعلی سمجھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جو جال سے بنی جعلی ہوتی ہے، وہ جتنا الجھو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. تو علم باطن صرف ذکر کے ذریعے آئے گا، اور اس کے جو ذرائع ہیں وہ چلہ کشیاں ہیں. اور یہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 40 دن اللہ کے لیے خاص کرے، اللہ علم و حکمت کے چشمے اس کے دل میں وارد فرماتے، اس کے زبان سے جاری کرتے. تو یہ چلہ اس کی وجہ بنی. تو اب جب چلہ اس کی نس بنی تو ایک چلے میں یہ نہیں ہوگا 40 دن اللہ کے لیے خاص کرے. مطلب اس سے یہ نکلا، اسی لیے صوفیہ نے اسے استدلال لیا. تو ایک چلہ رسول کا اور امتی کا کتنا ہوگا؟ تو ہر شخص، بعض لوگوں کو پہلے مل جاتا ہے اور بعض کو بعد میں ملتا ہے. تو رسولوں کو پہلے مل جاتا ہے، ایک چلے میں مقصد ہے. ہمیں نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ نے 25 سال، اللہ حضور نے 23 سال صحابہ پر لگائے. کتنے؟ 13 سال تو انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. تو آپ بھی اسی طرح پڑھو گے، مگر پورے احکام پر عمل کرو گے. وہاں احکام بعد میں نازل، ان پر احکام میں پختگی کی وجہ سے نازل ہوتے تھے. ہم کچے ہیں، ہم کچے عمل بھی کریں گے اور اس میں پختگی کے لیے ذکر کریں گے. ان کو کیسے سبق پڑھایا جاتا تھا؟ جب پہلا سبق پکا ہو جاتا تھا تو دوسرا پڑھایا جاتا تھا. وہ ایک شاگرد تھا نا، الف 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 سیکھا، تو استاد نے کہا کہ الف، تو مجھے میرا سبق ابھی پکا نہیں ہوا ہے. تو کہا 7 دن تک تجھے الف یاد نہیں؟ کہا نہیں. ایک دن آیا کہ حضرت میں نے اب پکا کر لی، اب آگے با پڑھا ہے مجھے. کیا ہوا اتنے دن تک؟ دن کا حضرت میں نے الف کو پڑھا، اس پر یقین پختہ کرنا چاہا، اور میں نے یہ اس نیت کیا کہ میں پانی پہ چلوں. تو میں نے الف کو اتنا پڑھا کہ جب میں پانی پہ چلنا شروع ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ اب میرا الف کا سبق پکا ہو گیا. تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو قطار اندر قطار اب بھی. ہم کہیں گے نقل بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو قطار اندر قطار. آپ نے بزرگی کپڑوں میں چھپا دی، ٹوپی میں چھپا دی، پگڑی میں چھپا دی. جس کی جتنی پگڑی ہو اتنا بڑا عالم ہوگا، جس کے جتنے وائٹ پیپر ہوں گے اتنا بڑا بزرگ ہوگا. اس پہ لطیفہ یاد آیا کہ خان صاحب تو ایک بندہ پگڑی پہن کے جا رہا تھا، تو کس نے کہا بھائی مسئلہ بتا دے. اس نے کہا مجھے نہیں آتا. کہہ رہا اتنی بڑی پگڑی پہنی ہے اور مسئلہ نہیں آتا. اس نے اٹھا کے اس کے سر پہ رکھا، چل تو بتا دے. پورے ایک ہی دن میں
اور لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ نے ایک رنگ کا لباس نہیں پہنا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک رنگ کی ٹوپی نہیں پہنی، ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک رنگ کی پگڑی نہیں پہنی، ثابت نہیں کر سکتا۔ ان کے ہاں تکلفات نہیں ہوگا تھے، ادب تھا مگر تکلفات نہیں تھے ان کی زندگی میں، اس لیے ہم اسی طرز پہ چلتے۔ جس نے جس رنگ کی ٹوپی، ان کے باطن اتنے قوی تھے کہ ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر جب گئے روم کے درباروں میں، آپ کہتے ہو کہ جی روحانی پاور نہیں تھی، یہ کرامات نہیں ہے۔ جب روم کے بادشاہ نے کہا کہ یہ اس سے لڑو گے، اس سے، فرمایا تم نے یہ ٹوٹی ہوئی تلواریں دیکھی، اس کو چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے ابھی۔ اللہ لاؤ، سب سے بڑا درجہ اللہ اکبر کا، وہ لوہے کو دو ٹکڑے کر دے۔ یہ عقبہ بن نافع جب آواز لگا رہے تھے تو یہ کون سی ہوتی، جاؤ تم ہمارے بولے تو مرغی بھی نہیں جاتی ہے۔ یہ جنگل کی جانور عربی جانتے تھے کیا؟ اور فرمایا محمد کے غلام ہیں ہم، 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں سب کو، یہ جنگل خالی کر دو، ہم یہاں چھاونی بنائیں گے۔ بس اس کی کمی ہے۔ اور یہ ذکر کے بغیر نہیں آئے گا، ادھر بھی ذکر ادھر بھی ذکر۔ اور یہ پیر ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، پی لیا زہر، ادھر بھی ذکر۔ حضور فرما رہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ادھر بھی ذکر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گھوڑے دوڑائے، کیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ادھر بھی ذکر۔ اور خالد بن ولید جب گئے وہ جنگ یرموک میں، تو جب 60,000 سے اکیلے لڑ رہے تھے تو میں اکیلا لڑوں گا، میں ان سے اکیلا لڑوں گا۔ ابو سفیان کہ کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو ایک بدو سے لڑنے کا، آپ اکیلے لڑ رہے ہو۔ فرمایا یہ مردہ ہے اور ہم زندہ ہیں۔ اب یہاں سے صحابی کی تفسیر کیا ہے کہ وہ اسی کو سمجھتے تھے کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ کا وہی زندہ ہے، اور کفر مردہ ہے چاہے وہ زندہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کتنا ذکر کرتے تھے۔ ہم نے ان کے طریقے چھوڑ دیے، ان کے طریقے صرف کتابوں میں ہیں، عمل میں نہیں۔ کفار اس پر عمل کر رہے، کامیاب ہے۔ اب آؤ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہاں دریا پر گھوڑے دوڑا رہے، چائنا میں تجارت کر رہے، کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ آج دنیا میں چائنا راج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے پہل کی سزا اسی کو ملے گی، بعد میں جو تجاوز کرے وہ بھی بری ہے۔ یہ قانون اس وقت امریکہ میں نافذ ہے، پاکستان میں ہے، کسی مدرسے میں ہے، وہاں بڑا بڑا غلطی کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، آپ کے مدرسے میں استاد سے بھی نہیں پوچھا جاتا، شاگرد کے ساتھ جو بھی کیا جائے۔ جب ہم اپنے اتنے چار خانے میں اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو باہر کیا نافذ کریں؟ پہلے اپنا بدن ہے۔ حضرت عمر خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، ہم تیرا خطبہ نہیں سنیں گے۔ کون فرما رہے؟ بڑھیا نہیں تھی، صاحب رسول تھے، ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ بھی فضائل ان کو معلوم ہے سارے، کہ 17 مرتبہ قرآن ان کے زبان مبارک سے جو نکلا اس پہ نازل ہوا ہے، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو انسان سمجھتے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو کرتا پہنا ہے، آپ نے جو کرتا پہنا ہے، آپ کا قد مجھ سے لمبا ہے اور سب کے حصے میں ایک چادر آئی، سب کے حصے میں ایک چادر آئی، میرا کرتا نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ اپنے بیٹے کو کھڑا کیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ،
آپ بتائیں، میں نے اپنی چادر اپنے والد کی، اب آپ کا خطبہ سنیں گے، وہ ناراض نہیں ہوئے. وہ چاہتے تو گردن میں اڑا سکتے تھے ان کی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بادشاہ کے سامنے بات کرنے سے بندہ ڈر جائے، یہ اس بادشاہ کی طالب ہونے کی علامت ہے. بات کرو بلا اصول مت کرو، اصول والی کرو، ادب سے کرو، بے ادبی سے مت کرو. شیخ کے سامنے کچھ مت بولنا، بے ادبی مت کرنا، ادب، شک یہ دل میں نہیں ڈالنا، تمہیں نقصان دے گا. کوئی بات ہو تو آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے سوال کر سکتے ہو، مگر اس وقت بھی شیخ کی تعظیم لازم ہے. تو ان کے دل میں، صحابہ کے دل میں ان کی تعظیم تھی، ادب بھی تھا. وہ ایک مسئلہ تھا، فوراً رفع ہو گیا. یہاں تمہیں دلیلیں دے دے کہ بندہ تھک جاتا ہے، تم لوگ نہیں مانتے. بڑے کی دلیل دیتے، قرآن سے دیتے، حدیث سے دیتے، ائمہ کی دیتے. سر یہ چیزیں غلط ہیں، اس وقت ہمارے اندر یہ موجود ہے. تو جو عمل کرے گا اس کو ملے. آج کافر عمل کر رہا ہے، دنیا پہ راج کر رہا ہے. ہم نہیں کر رہے، ہم مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے. وہ عمل کرتے ہیں، مانتے نہیں. تو ہمیں ماننے کی وجہ سے آخرت کی کامیابی ملے گی، دنیا میں نقصان ہوگا. اور ان کو عمل کرنے سے دنیا کا فائدہ ملے گا، اور نہ ماننے کی وجہ سے آخرت کا نقصان ہوگا. اور جب تم دونوں کرو گے تو پھر تمہیں دونوں جہانوں کی کامیابی ملے گی. تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو تین چیزیں، یقین، عقیدہ اور عمل. میں نے پہلے کہا کہ یقین اور عمل میں کافر اور باطل تمہارے ساتھ مشترک ہے، مگر عقیدے میں کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہ عقیدہ انسان کو پرواز دیتا ہے. تو شریعت میں سب سے پہلے اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف بات کر رہا ہے کہ نہیں. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو بھی شخص شریعت کی باتوں میں عیب نکالے یا اس کا مذاق اڑائے، ایسے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے. تو شریعت کے جتنے اصول مباح تک یہ شریعت کے اصولوں میں آتے ہیں. مباح کی مخالفت کرنا اور بدعت حسن یہ شریعت کی مخالفت ہے. ایسا آدمی شریعت کا انکار کرے گا کہ میں مانتا ہی نہیں. ایک بزرگ ہے، وہ کہ میرے نزدیک، تو ان کا نزدیک مانا جاتا ہے اگر وہ معتبر ہو یا اس کا اتنا اجتہاد ہو. ایک عام آدمی وہ بھی یہ کہے کہ میں یہ مانتا ہی نہیں، تو یہ بات بھی غلط ہے. میرے نزدیک، تو نزدیک کے لیے مجتہد ہونا ضروری ہے. آج کل ایک آدمی آتا ہے طالب علم، ادھر بھی چارے مرغی کے بچے اٹھ کے آتے ہیں میرے نزدیک، جو سڑک تلے چڑھے گے. یہ لفظ کہنا تیرا گمراہی ہے، یہ الفاظ کہنا یہی گمراہی ہے آپ کی، کیونکہ یہ مجتہد کو حاصل ہے. تجھے اللہ نے صاحب الرائے بنایا ہی نہیں ہے. تو پہلے اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ عمل ہے، میرے پاس سند اور فلانا ڈھمکانا. جب اس سے سوال کیا جا سکتا ہے حضرت میں، تو ہم آپ سے بھی سوال کرتے کہ جو